السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RF چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ آج کے کردار میں ہے عمران گنگستر، رحیم انگورا، ایلیمور، رضا الزادہ، فرانسس، ایلس اور ایلس کے ساتھ میں کچھ عیسائی کمانڈر۔ رحیم نے کہا، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا ایلس، میرا نام رحیم ہنگور ہے، ایلیمور نہیں۔ میں دھوکے میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں جہاں رکھوں گا پورے آرام سے رکھوں گا، تمہیں تمہارے باپ کے گھر والی بادشاہی نہیں دے سکوں گا، لیکن تکلیف بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہاری زندگی آرام سے گزرے گی۔ مجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا؟ ایلس نے پوچھا۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ رحیم نے کہا، تم ایسی باتیں نہ سوچو، وقت ضائع ہو رہا ہے، سو جاؤ، ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، باتوں کے لیے بہت وقت ہے۔ وہ لیٹ گئی، ایلس بھی لیٹ گئی۔ ذرا سی دیر بعد ایلس کو رحیم کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ گہری سوچوں میں کھو گئی تھی۔ رحیم کی آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا سفید ہو چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، اسے اتنی دیر نہیں سونا چاہیے تھا۔ آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں گھوڑا بھی نہیں تھا، ایلس بھی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا، صحرا کی ویرانی کے سوا اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس نے ایلس کو آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سوچوں میں کھو گیا۔ ایک خیال آیا کہ ان کے تعاقب میں کوئی آ گیا ہوگا اور وہ ایلس کو سوتے میں اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس صورت میں رحیم کو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے وہ لوگ قتل کر جاتے یا اسے اغوا کے جرم میں پکڑ لے جاتے۔ حیرت اس پر تھی کہ وہ ایلس کو ایسی خاموشی سے اٹھا کر لے گئے کہ رحیم کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایلس خود بھاگ گئی ہے، اس نے رحیم کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایلس جہاں کہیں بھی گئی اور اسے جو کوئی بھی لے گیا، رحیم کو اب یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ وہ کہاں جائے گی۔ اقرا واپس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، قاہرہ جانے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے کمانڈر عمران کو نہیں بتایا تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ سوچ سوچ کر اس نے ایک بہانہ گھڑ لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب قاہرہ کی بجائے ترک چلا جائے اور وہاں بتانے کی اسے پہچان لیا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور جاسوس ہے۔ وہ بڑی مشکل سے بھاگ کر وہاں سے نکلا ہے۔ اسے مہلت نہیں ملی کہ عمران یا رضا کو اطلاع دے سکتا کہ اس کی گرفتاری کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اچھا بہانہ تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ کوئی ثبوت اور شہادت لاؤ۔ وہ پانی پی کر قرب کی سمت چل پڑا۔ اسے ایلس کی گمشدگی پریشان کر رہی تھی اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اسے کبھی بھی پتہ نہ چل سکے گا کہ ایلس کہاں غائب ہو گئی ہے۔ وہ بامشکل 3 میل چلا ہوگا کہ اسے دوڑتے گھوڑوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا، گرد کا بادل اڑتا آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سوار کون ہے، اسے یہی معلوم تھا کہ وہ خود کون ہے۔ ایک خطرناک پہلو تھا، وہ گھوڑوں کے راستے سے ہٹ کر چلتا گیا۔ گھوڑے قریب آ گئے، تب اس نے دیکھا کہ وہ صلیبی تھے اور انہوں نے گھوڑے اس کی طرف موڑ لیے تھے۔ وہ نہتھا تھا، بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ سواروں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا، وہ ایلس کا امیدوار تھا۔ اس نے رحیم سے کہا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم عیسائی نہیں ہو۔ اسے پکڑ لیا گیا اور اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر اسے ایک سوار نے لاش کی طرح گھوڑے پر ڈال دیا۔ گھوڑے اقرا کے سمت روانہ ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران رحیم سے ملنے گیا تو اسے نہ ملا۔ تاجر کے ایک نوکر نے اسے بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ عمران شش و پنج میں پڑ گیا۔ رحیم جا کہاں سکتا تھا؟ اس کے پاس کیوں نہیں آیا؟ عمران گرجے میں واپس چلا گیا۔ رضا سے وہ شام کے بعد مل سکتا تھا۔ انہیں رحیم کو ڈھونڈنا تھا۔ یہ خطرہ بھی محسوس کیا گیا کہ وہ گرفتار نہ ہو گیا ہو۔
اسی صورت میں یہ خطرہ تھا کہ اس نے اپنی دونوں ساتھیوں کی نشاندہی نہ کر دی ہو۔ عمران کو یہ سوچ پریشان کر رہی تھی کہ رحیم اگر پکڑا گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اور رضا بھی پکڑے جانے اور مارے جانے کا انہیں فکر نہ تھا۔ فکر یہ تھا کہ انہوں نے وہ راز حاصل کر لیا تھا جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے، اور اب انہیں یہاں سے نکلنا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ رضا استبل سے باہر کہیں کھڑا تھا۔ 4 گھوڑے استبل کے دروازے پر رکے۔ ایک سوار نے اپنے آگے کسی کو لاش کی طرح ڈال رکھا تھا، اسے اتارا گیا۔ یہ دیکھ کر رضا کا خون خشک ہو گیا کہ وہ رحیم تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ سواروں میں ایک بڑا افسر تھا۔ رضا اسے اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا، دوسروں سے بھی وہ واقفیت تھا۔ رحیم کو وہ لے جانے کے لگے تو بڑے افسر نے رضا کو دیکھ لیا، اسے فرانسس کے نام سے بلایا۔ رضا دوڑا گیا لیکن اس کے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ 4 گھوڑے اندر لے جاؤ، اس افسر نے رضا سے کہا۔ ہمارے سائسوں کے حوالے کر دینا۔ اس نے رحیم کے متعلق حکم دیا، اسے اس کمرے میں لے جاؤ۔ رضا کو چونکہ فرانسس کے نام سے بلایا گیا تھا، اس لیے وہ جان گیا کہ رحیم نے اس کی نشاندہی نہیں کی۔ یہ صلیبی افسر اسے ابھی تک سائس فرانسس سمجھ رہے تھے۔ اس نے ایک افسر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے چوری کی ہوگی۔ ایک فوجی نے جواب دیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، یہ صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہے، اب یہ تہہ خانے میں جاسوسی کرے گا، جاؤ گھوڑے لے جاؤ۔ اس دوران رضا اور رحیم نے ایک دوسرے کو گہری نظریں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ انہوں نے آنکھوں کے کچھ اشارے سے مقرر کر رکھے تھے، اگر ایسی صورتحال میں وہ جاسوسوں کا سامنا ہو جائے تو وہ ایک اشارہ تو یہ کرتے تھے کہ بھاگ جاؤ، دوسرا یہ کہ کوئی خطرہ نہیں۔ رحیم نے رضا کو ایسا ہی ایک اشارہ کیا جس سے اسے تسلی ہو گئی کہ اس نے کسی کی نشاندہی نہیں کی۔ تاہم ان کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں تھی۔ اس کا ساتھی پکڑا گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ تہہ خانے میں اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ رحیم کو اب مرنا تھا، مگر بڑی ہی اذیت ناک موت مرنا تھا۔ رضا کو معلوم تھا کہ رحیم کو کون سے کمرے میں لے جایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے کہاں لے جایا جائے گا۔ عمران گرجے کے ساتھ اپنے کمرے میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ رحیم کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ رضا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور گھبرائی ہوئی سرگوشی میں کہا، رحیم پکڑا گیا ہے۔ اس نے جو دیکھا تھا وہ عمران کو سنا دیا۔ رضا نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ رحیم نے اشارے سے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے ہماری نشاندہی نہیں کی، اگر نہیں کی تو تہہ خانے میں جا کر دے گا۔ عمران نے کہا، اس دوزخ میں زبان بند رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے لیے فیصلہ کرنا محال ہو گیا کہ وہ فوراً نکل جائے یا ایک آدھ دن انتظار کر لے۔ ایلس ایسے نازک وقت میں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ یہ تھی کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ چھاپا ماروں، کمانڈو اور جاسوسوں کے لیے ہدایت تھی کہ وہ تحمل، بردباری اور صبر سے کام لے، اجرت اور جذبات سے نہیں۔ اگر ان کا کوئی ساتھی ایسے طریقے سے کہیں پھنس جائے کہ اس کی مدد کرنے میں دوسروں کے پھنسنے کا بھی خطرہ ہو تو اس کی مدد نہ کی جائے۔ رضا جذبات میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں رحیم جیسے خوبصورت اور دلیر دوست کو قید سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ ناممکن ہے، عمران نے کہا اور اسے ایسے خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں چونکہ وہی رہتا ہوں جہاں رحیم کو لے گئے ہیں، اس لیے دیکھوں گا کہ اسے وہاں سے نکالنا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ رضا نے کہا، میں نے وہاں اتنی دوستی پیدا کر رکھی ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ رحیم کہاں ہے۔ اگر میں اس تک پہنچ گیا تو رحیم آزاد ہو جائے گا یا میں بھی اس کے ساتھ ہی قید ہو جاؤں گا یا میری جان چلی جائے گی۔ اگر میں بھی پکڑا گیا تو تم نکل جانا، راز تمہارے پاس ہے، میں رحیم کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ناممکن تھا کہ رضا رحیم کو وہاں سے آزاد کرا لیتا، لیکن اس کے
जज्बात इतने शदीद थे कि इमरान भी उसका हमसाया हमने वाला बन गया और वो हक़ाइक़ को भूल गया। रजा उसे यह कहकर चला गया कि रात को किसी वक्त आकर उसे बताएगा कि रहीम की रिहाई को कोई सूरत है या नहीं। अगर कोई सूरत न हुई तो वो रात को निकल जाएंगे। इमरान के जिम्मे ये काम था कि वो घोड़ों का इंतजाम करे। घोड़ों का इंतजाम आसान नहीं था। पादरी के बॉडीगार्ड्स के घोड़े वहां मौजूद रहते थे। उन्हीं में से 2 या 3 घोड़े चोरी करने थे। उस वक्त तक रहीम को कैद खाने में नहीं डाला गया था। उसे इंटेलिजेंस के 2 वहशी किस्म के अफसरों के हवाले कर दिया गया था। जासूस जब पकड़ा जाता है तो सजा का मरहला सबसे आखिर में होता है। पहले उससे मद्दियात ली जाती है, छानबीन की जाती है। जासूस अकेला नहीं होता, पूरा गिरोह होता है। गिरफ्तार किए हुए जासूस से यही एक सवाल पूछा जाता है कि उसके साथी कहाँ हैं, और दूसरा सवाल ये कि उसने क्या क्या मालूमात हासिल की है। रहीम से भी यही सवाल पूछा गया। उसने जवाब दिया कि वो अकेला है। दूसरा सवाल पूछा गया कि उसने यहाँ से कोई खुफिया बात या राज मालूम तो नहीं की है। अगर मालूम की है तो वो बता दे। रहीम ने जवाब दिया कि उसके पास कोई राज नहीं। ताजिर की बेटी एलिस के साथ ताल्लुकात के मुतालिक पूछा गया तो उसने बताया कि वो एक दूसरे को चाहते थे। एलिस की शादी एक बड़े अफसर के साथ की जा रही थी, इसलिए वो घर से भागने पर मजबूर हो गई। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह पकड़े गए हो? रहीम ने जवाब दिया, नहीं। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं पकड़ा गया हूं। तुम और भी बहुत कुछ जानते हो। एक अफसर ने उसे कहा, वो सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। रहीम ने कहा, मैं ये जानता हूं कि मैं अपना फर्ज भूल गया था। मैं उसकी सजा खुशी से कबूल करूंगा। मुझे जिस कदर तकलीफ और जितनी अजियत दे सकते हो दो। मैं उसे अपने गुनाह की सजा समझकर कबूल करूंगा। क्या तुम्हारे दिल में अभी तक एलिस की मोहब्बत है? रहीम ने कहा, अभी तक है और हमेशा रहेगी। मैं उसे अपने साथ काहिरा ले जा रहा था। उसे मुसलमान करके उसके साथ शादी करनी थी। अगर हम ये कहें कि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो तुम मान जाओगे? नहीं, रहीम ने कहा, मैंने मेरे लिए अपना घर और अपने अजीज छोड़ दिए थे। वो धोखा नहीं दे सकती। उसके साथ किसी ने धोखा किया है। अगर मैं एलिस तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम हमें बता दोगे कि इकरा में तुम्हारे कितने साथी हैं और वो कहाँ है? उससे पूछा गया। और ये भी बता दोगे कि तुमने यहाँ से कौन सा राज हासिल किया है? रहीम का सर झुक गया। एक अफसर ने उसका सर ऊपर उठाया तो रहीम की आंखों में आंसू थे। अफसरों के बार बार पूछने पर भी वो खामोश रहा, जिससे जाहिर होता था कि उसके अंदर ऐसी कश्मकश पैदा हो गई है जिसमें वो फैसला नहीं कर सकता था कि उसका रवैया और रद्द अमल क्या होना चाहिए। उसकी ये कैफियत जाहिर करना भी कि उसके दिल में एलिस की मोहब्बत बहुत गहरी उतरी हुई है। तुम्हें आखिरकार हमारे हर सवालों का जवाब देना होगा, एक अफसर ने उसे कहा। उस वक्त तक तुम हड्डियों का ढांचा बन चुके होगे। तुम बैठोगे ना, मरोगे ना, जिंदा रहोगे। अगर पहले ही जवाब दे दो तो एलिस तुम्हारे पास होगी तो तुम आजाद होगे। उस वक्त तुम कैद खाने में नहीं, एक अफसर का कमरा है। अगर तुम सोचने की मोहलत चाहते हो तो आज रात तुम्हें उस कमरे में रखा जाएगा। रहीम खामोश रहा और खाली खाली नजरों से अफसरों को देखता रहा। अफसरों को ऐसा कोई खतरा नहीं था कि वो उस कमरे से भाग जाएगा। बरामदे में पहरा था। ये इलाका फौज का था, गश्ती पहरा भी था। रहीम भागकर जा भी कहा सकता था। एक अफसर ने बाहर आकर अपने साथी अफसर से कहा, तुम वक्त जाया कर रहे हो, इसे तहखाने में ले चलो। लोहे की लाल गरम सलाख जिस्म के साथ लगाओ, सारी बातें उगल देगा। नहीं बोलेगा तो भूखा और प्यासा पड़ा रहने दो। मेरा तजुर्बा मुख्तलिफ है मेरे दोस्त, दूसरे अफसर ने कहा। ये ना भूखा रहने पे ये मुसलमान है, ना अजियत देने में कुछ नहीं बताएगा। तुमने अब तक कितने मुसलमान जासूसों से राज उगलवाए हैं?
क्या तुम नहीं जानते کہ کیفیت ایک بار ٹوٹ جائے تو مر جاتے ہیں؟ زبان نہیں کھولتے۔ یہ شخص کہہ چکا ہے کہ ہماری ہر اذیت اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کرے گا۔ یہ کٹر مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ یہ تہہ خانے میں جا کر بھی کہہ دے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں بتانے لگا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہمارا مقصد اسے جان سے مارنا نہیں، یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہے، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ انہیں اس حملے کا پتہ تو نہیں چل گیا ہے جو ہم مصر پر کرنے والے ہیں۔ ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، دوسرے افسر نے کہا۔ ہائی کمانڈر کے افسروں کے سوا کسی کو حملے کے متعلق علم ہی نہیں۔ یہ جاسوس تاجر کی بیٹی کے عشق میں الجھا ہوا تھا۔ اسے تو دنیا کی ہوش ہی نہیں تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے ایلس نے گرفتار کرایا ہے۔ یہ ابھی تک اس کی محبت میں مر رہا ہے۔ میں ایلس کو ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، ایک نے کہا۔ اسے آج رات اسی کمرے میں رہنے دے، ایلس کو لے کے آئے۔ مجھے امید ہے کہ جو راز ہم کئی دنوں بعد بھی نہیں اگلوا سکیں گے وہ ایلس جیسی دلکش لڑکی چند منٹوں میں اگلوا لے گی۔ کیا اس لڑکی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا تمہیں ابھی تک شک ہے؟ دوسرے نے کہا۔ تم نے شاید پوری بات نہیں سنی۔ ایلس نے واپس آ کر جو بیان دیا ہے وہ تم نے پورا نہیں سنا۔ اب چونکہ تفتیش ہم دونوں کے سپرد کی گئی ہے، اس لیے تمہارے ذہن میں ہر ایک بات واضح ہونی چاہیے۔ ایلس اس شخص کو بری طرح چاہتی تھی۔ وہ اسے ایلی مور نام سے جانتی تھی، عیسائی سمجھتی تھی۔ ایلس کا باپ اس کی شادی کمانڈر ویسٹ میگارڈ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دراصل اپنی بیٹی رشوت کے طور پر دے رہا تھا۔ ایلس اس جاسوس کے ساتھ بھاگ گئی۔ راستے میں اس نے بتا دیا کہ وہ ایلی مور نہیں رحیم ہے، اور وہ مسلمان ہے اور وہ جاسوس ہے۔ ایلس نے اسے مذاق سمجھا، مگر رحیم نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا ہے۔ رحیم نہیں جانتا تھا کہ ایلس کے دل میں مسلمانوں کی کتنی دہشت حقارت بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے، اور رحیم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایلس مذہب کی پکی ہے، ہر وقت صلیب گلے میں ڈالے رکھتی ہے۔ اس نے جان لیا کہ اس مسلمان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور وہ قاہرہ لے جا کر نہ صرف خود خراب کرے گا بلکہ دوسروں سے بھی خراب کرائے گا، اور آخر میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کا جو گھنونا تصور پیدا کر